حضرت خواجہ باقی باللہ کے یہاں خانقاہ میں ایک مرتبہ جب حضرت رات کی سردی میں واپس کہیں سے آئے تو خانقاہ میں دیکھا کہ آپ کے بستر پر ایک بلی سوئی ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ اگر کوئی مسلمان کسی پیاسے کتے کو بھی پانی پلا دے گا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی. یہ بات رسول اللہ نے صحابہ کو اور مسلمانوں کو اس لیے بیان فرمائی تھی تاکہ مسلمان اپنے اونٹوں پر رحم کریں. یہ بات رسول اللہ نے اس لیے بیان فرمائی تھی تاکہ مسلمان بکریوں پر رحم کریں. یہ بات اس لیے بیان فرمائی تھی تاکہ مسلمان جانوروں پر رحم کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو نہ ماریں، کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، اس لیے بیان فرمائی تھی. تو اللہ والے اتنا خیال رکھتے ہیں. ذرا سوچئے کہ ہم تو ذرا توجہ نہیں کرتے اس بات پر. خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے بستر پہ بلی سوئی ہوئی ہے اور سردی کا زمانہ ہے، تیز سردی ہو رہی ہے. آپ کے بستر پر بلی سوئی ہوئی ہے اور وہی ایک لحاف آپ کے پاس تھا جس پر بلی سوئی ہوئی تھی. حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بلی کی نیند کا اتنا خیال ہے کہ اگر میں نے لحاف کھینچا تو یہ بلی کے آرام میں خلل پڑ جائے گا. پوری رات حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ٹھٹھورتے رہے، سردی کو برداشت کر رہے، مگر کسی بلی کی نیند میں خلل ڈالنا انہوں نے گوارا نہیں کیا. تو اسلام تو یہ ہے. آپ ذرا سوچئے کہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہوتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، آتنکوادی ہوتے ہیں. مسلمان انسانی جانوں پر رحم نہیں کرتے، کہیں بھی بم پھوڑ دیتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ میں یہ ٹائٹل کیوں لگا اور اسلام کو لوگوں نے آتنکواد کے ساتھ منسوب کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو جماعت الدعوہ کے دہشت گردانہ حملے دکھائی دیتے ہیں، القاعدہ کے حملے دکھائی دیتے ہیں، آئسس کے دھماکے دکھائی دیتے ہیں. اور ہماری محرومی یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ نہیں بتا سکے کہ اسلام اگر دیکھنا ہے تو جماعت الدعوہ کے دھماکوں میں نہیں، آئسس کی دہشت گردی میں نہیں. اگر تمہیں اسلام دیکھنا ہے تو خواجہ باقی باللہ کے آستانے میں آ کے دیکھیے. ہم اپنے ملک کے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے ابھی تک کہ اگر تمہیں اسلام سمجھنا ہے، اگر دین سمجھنا ہے تو کسی دہشت گرد اور کسی آتنکواد کے دھماکوں میں مت دیکھیے، خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ میں دیکھیے. ہم ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ ہمارے صوفیہ جو اسلام کے اصل نمائندے، جن کی شخصیت میں اسلام چلتا پھرتا نظر آتا ہے، وہ انسانی جانوں پر تو رحم کرتے ہی ہیں، ایک بلی کی نیند کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ پوری رات سردی میں ٹھٹورتے ہیں مگر کسی بلی کی نیند میں خلل پڑ جائے اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے. تو ذرا سوچئے کہ اسلام کا یہ چہرہ اگر ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کے سامنے رکھا ہوتا تو لوگ کیا مسلمانوں پہ پتھروں کی بارشیں کر رہے ہوتے؟ کیا لوگ اسلام کے مخالف ہو گئے ہوتے؟ ٹھیک ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں کچھ نہیں ماننا ہے، لیکن آج بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ان کے سامنے سچ آئے. تو لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، وہ آپ القاعدہ اور جماعت الدعوہ کے دھماکوں میں مت دیکھیے، وہ اللہ کے ولیوں کی ان ہمدردیوں میں مت دیکھیے کہ اگر ان کی خانقاہ میں کوئی کھانا پیش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا کسی غریب کو دو. ہم خود بھوکے رہ سکتے ہیں مگر کسی کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر ان کے بستر پر ایک بلی سو جاتی ہے تو اس بلی کے آرام میں وہ خلل نہیں ڈالتے. اچھا، یہ رحم تو اللہ کے رسول نے ان کو عطا فرمایا، وہ رحمت للعالمین کے امتی ہیں، وہ رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. خواجہ باقی باللہ 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، صحابی نہیں ہیں حضور کے، وہ نہ تابعی ہیں نہ تبع تابعی ہیں. تقریباً 900 سال بعد رسول اللہ کی ظاہری حیات کے 950 سال بعد خواجہ باقی باللہ پیدا ہوئے. لیکن یہ فاصلہ تو ہمارے لیے ہے نا 1400 سال کا. 1400 سال بعد بھی اگر کوئی مسلمان رسول اللہ کے راستے پر چل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک یہ 1400 سال کا فاصلہ ختم کر دیتا ہے. اگر کوئی مسلمان ایسا ہو جائے کہ اس کی شخصیت میں اسلام نظر آنے لگے تو اللہ رب العزت مخلوق کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے. تو خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل کہ انہوں نے اپنی خانقاہ میں آ کر بلی کو نہیں جگایا، جب وہ بلی اپنی نیند سے بیدار ہو کے خود گئی تب حضرت نے وہ لحاف لیا. آپ ذرا سوچئے کہ اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگان دین کیسی ہمدردی کرتے ہیں.
تو جب لوگ یہ دیکھتے تھے کہ بھائی ان صوفیہ کی زندگی میں جانوروں پر بھی اتنا رحم ہے تو یہ خود کو تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ خود تو نقصان برداشت کر سکتے ہیں، مگر ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اگر یہ ایک بلی کی نیند میں خلل نہیں ڈال رہے تو کسی انسان کی زندگی میں بھی ٹانگ نہیں اڑائیں گے۔ لوگوں کو اس بات کا بھروسہ تھا، اور جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ رب العزت اس پہ رحم کرتا ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبتیں بٹھا دیتا ہے۔ تو صوفیہ سے لوگ ایسی تھوڑی پیار کرتے ہیں، صوفیہ سے لوگ ایسی تھوڑی محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ پیار کیا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کی، تو اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں بٹھا دیں۔ تو یہ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ